لجنہ ٹی وی کے محترم دوستو، میں ہوں حامد اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کرتے چلیں کہ حسب روایت اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے، اور مزید درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو نفع بخش ثابت ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 26 کا خلاصہ پیش کریں گے۔ ناظرین، آئیے پارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف۔ سورہ احقاف مکی ہے۔ اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کا موضوع بھی دوسری مکی سورتوں کی طرح تینوں اسلامی عقائد کا اثبات ہے۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کریم کی حقانیت، توحید اور حشر کے دلائل اور ان بتوں کی مذمت سے جنہیں مشرکوں نے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ نہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، نہ نفع و نقصان ان کے اختیار میں تھا، اور نہ ہی وہ پرستش کرنے والوں کی دعائیں قبول کر سکتے تھے۔ مذکورہ بالا کے علاوہ سورہ احقاف کے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات وارد کرتے تھے۔ وہ کبھی تو اسے سحر کہتے اور کبھی آپ کا خود تراشیدہ کلام قرار دیتے تھے، اور کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ فقیر، غریب اور مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ مشرکین کے اعتراضات ذکر کرنے کے بعد ان کے مثبت جوابات دیے گئے ہیں۔ نمبر 2، سورہ احقاف ہمارے سامنے 2 متضاد نمونے پیش کرتی ہے۔ پہلا نمونہ نیک بیٹے کا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم جادہ شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں، وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ اے اللہ، تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری یہ کہ ایسے اعمال کا کرنا میرے لیے آسان کر دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ تیسری یہ کہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ ایسی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ دوسرا نمونہ شقی اور نافرمان بیٹے کا ہے جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے، اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، دوسرا نمونہ اہل کفر و طغیان کا ہے۔ دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ نمبر 3، یہ 2 متضاد نمونے بیان کرنے کے بعد سورہ احقاف قوم کا قصہ بیان کرتی ہے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا، چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے وہ بادل دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ آج تو موسلا دھار بارش ہوگی۔ وہ خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قداور اور جسیم تھے۔ ہوا نے انہیں اپنے دوش پر اٹھایا اور فضا میں لے گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں، پھر انہیں زمین پر پٹک دیا۔ وہ زمین پر مردار پڑے یوں محسوس ہوتے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر رہو گے۔ نمبر 4، سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ جو اللہ ارض و سما کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں۔ صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ احقاف مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورہ محمد کا ذکر ہوگا۔ سورہ محمد مدنی ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی قرآن کریم کی صرف 4 سورتوں میں مذکور ہے: آل عمران، احزاب، سورہ محمد اور سورہ فتح۔ ان 4 مواقع کے علاوہ باقی تمام مقامات پر آپ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان ہوئی ہے۔ اس سورت کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے۔
کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ قتال کے احکام کا بیان ہے۔ اس سورت کا موضوع حقیقت میں جہاد ہے۔ سورت کی ابتدا میں کفار اور مومنین کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ کفار باطل کی اتباع کرتے ہیں اور اہل ایمان حق کی اتباع کرتے ہیں۔ جب انسانوں میں ان دو گروہوں کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، مارکہ کارزار بھی گرم ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو باقی بچیں انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ ان قیدیوں کو بطور احسان بھی آزاد کیا جا سکتا ہے اور فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے، اور چوتھی امکانی صورت یہ بھی ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جائے۔ لیکن لونڈی اور غلام بنانا فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا۔ جس وقت جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت دی گئی، اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لینے کا رواج تھا، بلکہ ظالم لوگ ایسے آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جن کا کوئی وارث یا طاقتور خاندان نہیں ہوتا تھا۔ یہ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتائے اور ان کے خون کو حرمت بخشی۔ یہ اسلام کے حقوق دینے ہی کا نتیجہ تھا کہ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں سے کوئی مفسر تھا اور کوئی محدث، کوئی فاتح اور کوئی وزیر اور کوئی فرمانروا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقہ غلامی کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ صدقہ خیرات کے دوسرے مصارف کی طرح مسلمانوں نے ایک اہم مصرف غلاموں کے ساتھ تعاون اور انہیں خرید کر آزاد کرنے کا بھی طے کر رکھا تھا۔ قرون اولیٰ کے مسلمان گردنوں کو آزاد کرنے اور کرانے میں کتنی دلچسپی رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ سورۃ القتال بتاتی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ نے اس جنت کی ایک جھلک بھی اس صورت میں بیان کی ہے جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا حال بھی بتایا گیا ہے۔ آیات قتال سن کر ایمان والوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ منافقوں پر موت کی سی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں گویا وعید کے انداز میں کہا گیا ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، سورہ محمد مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورۃ الفتح کے بارے میں ذکر ہوگا۔ سورہ فتح مدنی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری اور ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج شام مجھ پر ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس سورت کے مضامین بسہولت سمجھنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر دیا جائے۔ ہوا یوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو انہیں بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب برحق ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ 6 ہجری میں 1400 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو آپ کو بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ مکے والے آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہ مکہ والوں کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہمارا مقصد عمرہ اور زیارت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے اصحاب سے عدم فرار پر بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام شرکائے بیعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ افواہ بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی۔ پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے سہیل بن عمر آئے، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر معاہدہ صلح ہو گیا۔
جس کے مطابق دونوں فریق 10 سال تک آپس میں امن و امان سے رہنے اور جنگ نہ کرنے پر متفق ہو گئے۔ اس معاہدے کی بعض شکوں سے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالی نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اس صلح کا فتح مبین ہونا اس وقت بعض مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ فتح مبین تھی، اور ابتدائی اسلام سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، جبکہ صرف 2 سال بعد جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت لشکر مجاہدین کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ انقلاب معاہدے امن کی وجہ سے برپا ہوا، جب مصالحت کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور معاملات شروع کیے تو مسلمانوں کے کردار کی پختگی، زبان کی سچائی، دامن کی عفت و عصمت اور معاملات کی صفائی نے مشرکوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے جس نے کل کے شرابیوں اور راہزنوں کو زاہد و پارسا بنا دیا۔ ظاہر ہے یہ قوت صرف ایمان کی تھی۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ان کی گردنیں خود بخود ایمان کے سامنے جھک گئی۔ سورہ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، اس لیے اس میں ان واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق اور مناسبت ہے۔ ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین فتح کی بشارت سنائی گئی۔ ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اور کافروں اور منافقوں کے لیے وعید ہے۔ پھر یہ سورت 2 متضاد گروہوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ پہلا گروہ ان مخلص اہل ایمان کا ہے جنہوں نے وطن سے دور اور غیر مسلح ہونے کے باوجود ہرچہ بادہ کہتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت جہاد کی، اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک قتال کریں گے اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ رب کریم کو ان کا یہ جذبہ پسند آیا اور فرمایا، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اگلی آیات میں ہے، اے پیغمبر، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اس نے اسے جان لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ دوسرا گروہ ان منافقوں کا تھا جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور ان کا باطل گمان یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے مسلمان مکہ سے زندہ سلامت واپس نہیں آ سکیں گے۔ اللہ نے ان منافقین کے بارے میں اپنے نبی کو پیشگی اطلاع دے دی کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ اپنے پیچھے رہ جانے کے بارے میں جھوٹے اعذار پیش کریں گے۔ سورہ فتح وہ خواب بھی بیان کرتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں دیکھا تھا۔ اس سورت کے اختتام پر 3 امور بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا تاکہ آپ اسے سارے ادیان پر غالب کر دیں۔ انشاءاللہ قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا۔ جہاں تک علمی اور برہانی غلبہ کا تعلق ہے تو وہ آج بھی دین اسلام کو ادیان عالم پر حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے مہربان ہیں، اور وہ سب رضائے الہی کے طالب ہیں۔ اور آخر میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، آمین۔ ناظرین، سورہ فتح مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورۃ الحجرات کا ذکر ہوگا۔ سورہ حجرات مدنی ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے، گھر اور کمرے کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں ان بدوؤں اور دیہاتوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی انداز میں کمرے کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، اس لیے اسے سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سورت میں مکارم اخلاق بھی بیان ہوئے ہیں، اس لیے اسے سورۃ الاخلاق والآداب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اس سورت کے اہم مضامین کو بالترتیب یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لے اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کرے، یوں ہی عملی زندگی میں کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کرے۔ اس سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے
کہ وہ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھا کریں، ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ نمبر 2، اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ افواہوں پر کان مت دھرا کرو، اور اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ خبروں کے بارے میں تحقیق کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کو خطاب کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر اور گناہ نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے۔ نمبر 3، اڑتی ہوئی افواہوں پر اعتماد بسا اوقات باہمی قتل و قتال تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے سمجھایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں برسر پیکار ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ گورے ہوں یا کالے، امیر ہوں یا غریب، عربی ہوں یا عجمی، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 4، اس کے بعد 6 ایسی معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی وجہ سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں، اور ان میں مبتلا انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا شمار نہیں ہوتا۔ پہلی برائی جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اسے حقیر اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ دوسری برائی یہ ہے کہ ایک دوسرے پر عیب لگانا، طعنہ دینا، ذلیل اور رسوا کرنا۔ تیسری برائی یہ ہے کہ کسی کو برے لقب سے پکارنا یا اس کا نام بگاڑنا۔ چوتھی برائی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اللہ کے نبی نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے۔ پانچویں برائی یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو کہ اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں مت لگو، جو ایسا کرے گا اسے اللہ تعالی گھر کے اندر رسوا فرما دے گا۔ چھٹی معاشرتی برائی جس سے ان آیات میں منع فرمایا گیا ہے وہ ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنے کو اللہ تعالی نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ غیبت کرنے کی اللہ تعالی نے ایسی مثال بیان فرمائی ہے جس سے ہر سلیم الطبع انسان نفرت کرتا ہے۔ غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ جس انسان کا گوشت یہ کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا بھائی ہے۔ وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے۔ نمبر 5، باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا سبب حسب نسب اور مال و دولت پر فخر و غرور بھی ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ حجرات میں اس کی بھی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ قوم، قبیلہ، ذات پات اور رنگ و نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی انسان کو اللہ کے یہاں مکرم اور محبوب نہیں بناتی ہے۔ اللہ کے یہاں عزت کا معیار صرف تقویٰ ہے، یعنی ہر قسم کے شرک اور حرام سے بچنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانے جاہلیت کی عار اور آبا پر تفاخر کو ختم کر دیا ہے۔ لوگ بس 2 ہی قسم کے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو نیک متقی اور اللہ کے ہاں معزز ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں شقی اور ذلیل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ نمبر 6، آخری آیات میں بتایا گیا ہے کہ صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں بلکہ اللہ کے یہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی پر آمادہ کر دے۔ ناظرین کرام، سورہ حجرات مکمل ہوئی۔ یہاں سے سورہ قاف کا ذکر ہوگا۔ سورہ قاف مکی ہے۔ اس میں 45 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ اسے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین جیسے بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے اور قسم کا جواب محذوف ہے، یعنی کلام میں مذکور نہیں، اور وہ ہے انہیں مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ مشرکین کو دوسری زندگی اور انہی میں سے ایک انسان کے نبی بننے پر بڑا تعجب ہوتا تھا۔
حالانکہ محسوسات کی اس دنیا میں ایسے عجائبات اور مخلوقات کی کوئی کمی نہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، فرعون اور قوم شعیب بھی انہی کی طرح تکذیب کا راستہ اختیار کر کے ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ یہ صورت انسان کو اس کی مسئولیت کا احساس دلاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات گزرتے ہیں ان تک کا اللہ کو علم ہے، اور اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال و اقوال کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامہ کو لپیٹ دیں گے اور پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ سورت کے اختتام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی بےہودہ گوئی پر صبر کی تلقین اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ آخری آیت میں فرمایا گیا، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اسے قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ ناظرین کرام، سورہ قاف مکمل ہوئی۔ اگلی سورت سورۃ الزاریات ہے۔ سورہ زاریات مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ پھر آسمان کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو، کل کے کافر ہوں یا آج کے کافر ہوں، یہ سب کسی ایک بات پر متفق نہیں۔ قیامت کے بارے میں قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ان کے اقوال بالکل مختلف ہیں۔ پھر یہ سورت متقین کا اچھا انجام اور ان کی اعلیٰ صفات بھی بتاتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحر کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کے 3 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی نشانی زمین ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ زمین گول ہونے کے باوجود ایسے بچھا دی گئی ہے جیسے کوئی بچھونا بچھایا جاتا ہے۔ اس میں آنے جانے والوں کے لیے راستے ہیں۔ اس میں میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی، سمندر بھی، دریا بھی، گنگناتے چشمے بھی ہیں، اور لوہے، تانبے، سونا چاندی، کوئلہ اور پیٹرول جیسی خاموش معدنیات بھی۔ اس میں رب العالمین نے وہ سب کچھ رکھ دیا ہے جس کی انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دوسری نشانی خود انسان ہے، جو کہ حقیقت میں عجائب میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ کروڑوں اور اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت اور عقلی سطح مختلف ہے۔ اسے سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کے پھیلاؤ اور اعصاب کا ایسا باریک اور محکم نظام دیا گیا ہے جس کے مقابلے جدید سے جدید ترین آٹومیٹک آلات کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے، اور خود تمہارے نفوس میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا وہ جان لے گا کہ اسے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے جوڑ، اعضاء عبادت کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ تیسری نشانی یوں بیان کی گئی ہے، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے۔ بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے اور اگنے والی ہر چیز کو بشمول انسان زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو تو نہ کوئی کھیتی اگے، نہ کوئی جانور دودھ دے۔ ثابت ہوا کہ انسانی زندگی بارش کے برسنے اور شمس و قمر کے ظہور پر موقوف ہے۔ موسموں کا عدل بدل بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ غلہ جات کو اگانے اور پکانے میں خاص تاثیر رکھتا ہے۔ پارہ نمبر 26 کی آخری آیات میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، اور آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنی کریمانہ عادت کے مطابق بچڑا ذبح کر کے فوراً کھانا تیار کر لیا تھا۔ ناظرین کرام، آج کا پارہ مکمل ہوا۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔